إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في الذكر الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم. سب سے پہلے آپ تمام حضرات کو اس جلسہ تفسیر میں، درس تفسیر میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہے کہ وہ ہم سب کی طرف سے اس کوشش کو احسن قبول فرمائے. آمین. ہم ویڈیو کی کوالٹی کو بہتر رکھنے کے لیے اور دوسرے مومنین کو کوئی ڈسٹربنس نہ ہو، اس غرض سے تمام پارٹیسپینٹ کو میوٹ کر رہے ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ کوشچن نہیں کر سکتے. درمیان گفتگو بھی اگر چاہیں تو پوچھ سکتے ہیں، اور بہتر یہ ہوگا کہ کوشچنز جو آپ کے ذہن میں آئیں ان کو آپ نوٹ کر لیں، اور اینڈ میں انشاءاللہ کوشچن آنسر کے لیے بھی ہم 5 سے 10 منٹ رکھیں گے. تو جو مومنین جو باتیں ڈسکس ہو رہی ہیں ان سے متعلق کوشچن پوچھ سکتے ہیں، اور اگر وقت ہوا تو انشاءاللہ جو مومنین کے دوسرے فقہی کوشچنز ہوں گے وہ بھی مومنین پوچھ سکتے ہیں. جزاک اللہ. تو ہم لوگ انشاءاللہ جو اس سیشن میں یا اس سیریز میں کوشش کریں گے وہ یہ ہے کہ جو قرآن کریم کے مشہور سوریں جن کی تلاوت مومنین عام طور پہ کرتے ہیں ان پر گفتگو کی جائے. جو چھوٹے چھوٹے سورے ہیں جیسے سورہ الحمد ہے، سورہ قل هو اللہ ہے، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ والعصر، ان پہ ہم ماہ مبارک رمضان میں گفتگو کر چکے ہیں، اور ان کی آن لائن ریکارڈنگ بھی موجود ہے 2 سال پہلے. انشاءاللہ ان کو بھی جہاں پہ یہ ریکارڈنگز ڈالی جائیں گی ان کو بھی انہی کے ساتھ ایک پلے لسٹ بنا دیں گے تاکہ مومنین ان سے بھی فائدہ اٹھا سکیں. فی الحال جن سوروں کو ہم مومنین کی خدمت میں پیش کریں گے وہ سورہ مبارک یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ ملک ہے، سورہ واقعہ ہے. یہ سورے جو کامنلی پڑھے جاتے ہیں ان کو انشاءاللہ ہم گفتگو کا موضوع قرار دیں گے. اور آج ہم لوگ سورہ مبارک یاسین کی چند آیتوں کی تفسیر پہ غور کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن اس سے پہلے مقدمے کے طور پر قرآن مجید کی تفسیر ہے کیا، اس کی میننگ کیا ہے، اور بہترین مفسرین کون ہیں، اور بہترین تفسیر کی کتابیں کون ہیں، اور تفسیر کی قسمیں کیا ہیں، ان پر ہم مختصر طور پہ گفتگو کریں گے. آج زیادہ ہمارے پاس وقت نہیں ہوگا سورہ مبارک یاسین کی تفسیر کرنے کا، لیکن انشاءاللہ اگلے سیشنز میں. لیکن جو باتیں آج ہم مقدمے کے طور پہ عرض کریں گے یہ بھی امید ہے کہ مومنین کے لیے مفید ہوں گی. دیکھیے تفسیر کی جو میننگ ہے وہ ہے تبیین اور توضیح، کسی چیز کو اچھی طرح سے ایکسپلین کرنا، بیان کرنا،
اس کو تفسیر کہا جاتا ہے۔ قرآن میں بھی لفظ استعمال ہوا ہے وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اللہ رب العزت نے بہت بہتر طور پر چیزوں کو ایکسپلین کیا ہے۔ اور سوال اب یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن جس کا اعلان ہے فیہ تبیان لکل شیء، قرآن میں ہر چیز کا واضح بیان ہے، وہ قرآن کے جو خود کہتا ہے کہ وہ مبین ہے، وہ مینیفیسٹ ہے، اس کو واضح کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے، اس کو اوپن کرنے کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ قرآن مبین ہے، قرآن واضح ہے، قرآن آشکار ہے، قرآن میں ہر چیز کا کھلا بیان ہے، لیکن کیا ہمارے پاس بھی اتنی استعداد ہے، ہمارے پاس بھی اتنی صلاحیت ہے کہ ہم قرآن کریم کے واضح بیانات کو واضح طور پر سمجھ سکیں؟ میں ایک مثال دیتا ہوں، میڈیکل سائنس کی فرض کر لیجئے اعلیٰ اسٹینڈرڈ کی ایک کتاب ہے، اور وہ کتاب بہت اچھی طرح سے لکھی گئی ہے، اس میں تمام چیزیں ویل آرگنائزڈ ہیں اور تمام چیپٹرز اچھی طرح سے ایکسپلین بھی کیے گئے ہیں۔ تو میڈیکل سائنس کی کتاب ہے تو واضح ہے، تو مینیفیسٹ، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس کے لیے واضح ہے، کس کے لیے مینیفیسٹ ہے؟ جواب یہی ہوگا کہ یقیناً انہی کے لیے کہ جو اپنے آپ کو وہاں تک پہنچا چکے ہیں کہ اس ہائر لیول کی کتاب کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں۔ وہ میڈیکل سائنس کی کتاب جو بالکل واضح ہے، کیا وہ کتاب ایک عام انسان پڑھ کے میڈیکل سائنس کے مسائل کو اور باریکیوں کو سمجھ سکتا ہے؟ یقیناً نہیں۔ تو اسی طرح سے قرآن کریم فی نفسہ ہی، اپنے نفس میں، اپنی ذات میں، اپنے طور پر واضح ہے، مینیفیسٹ ہے، لیکن اس کو سمجھنے کے لیے جن علوم کی ضرورت ہے، جن پری ریکویزٹس کی ضرورت ہے، ان کے بغیر وہ کتاب یقیناً ہمارے لیے واضح نہیں رہ جائے گی، اس لیے تفسیر کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور علامہ طباطبائی جو اس زمانے کے کنٹمپریری جو مفسرین گزرے ہیں، جن میں ٹاپ پہ آتے ہیں، وہ تفسیر کے ڈیفینیشن بیان کرتے ہیں، بیان معانی آیات قرآن، یعنی قرآن کریم کی آیتوں کے معانی کو واضح کرنا، وَكَشْفِ مقاصد و مدالیل آیات قرآن، قرآن کریم کی آیتوں کے پیچھے جو مقاصد ہیں، جو ایمز ہیں، جو آبجیکٹیوز ہیں، ان کو ڈسکور کرنا، اور اسی طرح سے قرآنی آیتیں جن چیزوں کے اوپر دلالت کرتی ہیں، جن کی طرف ہدایت کرتی ہیں، جن پوائنٹس کو انڈیکیٹ کرتی ہیں، ریز کرتی ہیں، ان کو اچھی طرح سے سمجھنا، اسے تفسیر کہا جاتا ہے۔ مفسر اول حقیقت میں کون ہے؟ اس کا جواب بالکل سمپل ہے، مفسر اول خود ذات ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ چنانچہ اللہ رب العزت قرآن میں مختلف مقامات پہ فرماتا ہے لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، اے میرے حبیب، ہم نے قرآن آپ پہ نازل کیا ہے تاکہ آپ اس قرآن کو لوگوں کے لیے واضح کریں، لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، اور آپ کی اس تبیین کا مقصد یہ ہوگا کہ لوگ تفکر کر سکیں، لوگ غور کر سکیں، یعنی جب تک تبیین رسول نہیں ہوگی، جب تک رسول اللہ کی ایکسپلینیشن نہیں ہوگی، لوگ قرآن میں تفکر بھی نہیں کر سکتے۔ قرآن میں اللہ نے تدبر کا حکم دیا ہے، تفکر کا حکم دیا ہے، لیکن وہ تدبر اور تفکر جو رسول اللہ کی ایکسپلینیشن سے ہٹ کے ہو، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ وہ انسان کو جنتی بنائے گا یا جہنمی بنائے گا، اس کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ وہ صحیح ہوگا یا غلط ہوگا۔ وہ تدبر اور تفکر گارنٹیڈ ہے جو رسول اللہ اور اہل بیت اطہار کی ایکسپلینیشن کے سائے میں ہو، ایکسپلینیشن کی روشنی میں ہو۔ یا ایک دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ، تاکہ جن چیزوں میں لوگوں کے درمیان اختلاف ہے ان کو آپ واضح کریں۔ تو قرآن کریم میں آیتیں اس طرح سے ہیں بائی نیچر کہ ظاہر سی بات ہے اس میں لوگوں کے اختلافات ہوں گے کہ اس آیت سے کیا مراد ہے اور یہاں پر اس لفظ سے کیا مراد ہے، تو حضور کا کام ہے
کہ وہ اس کو ایکسپلین کریں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری اور یہ شرف اور یہ حق آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو حاصل تھا. چنانچہ حضور نے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعطرتی اہل بیتی ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد باتفاق علماء اسلام، باتفاق اجماع امت، مفسر اعظم امیر المومنین علی بن ابی طالب کی ذات والا صفات ہے. بعد از رسول سب سے بڑے مفسر امیر المومنین ہے ابن عباس، جنہیں حبر الامت کہا جاتا ہے، اور دوسرے تمام صحابہ کرام، ان کے لیے بھی جو سورس تھے وہ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام تھے، اور وہ سب امیر المومنین کی شاگردی میں تھے. اور یہ تفسیر کی ضرورت کیا ہے کہ ہر زمانے میں قرآن کریم کی تفسیر ہو؟ دیکھیں، تفسیر کی ضرورت مولا علی کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں ان القرآن ظاہرہ انیق وباطنہ عمیق. قرآن کی خصوصیت ہے کہ قرآن کا ظاہر بہت خوبصورت ہے، اور قرآن جتنا خوبصورت ہے اس کا باطن اندر سے وہ اتنا ہی ڈیپ بھی ہے. تو قرآن کی ڈیپتھ کو ڈسکور کرنے کے لیے تفسیر کی ضرورت ہے، اس کے بغیر انسان ڈیپتھ تک نہیں پہنچ سکے گا. اور آپ ہی کا ارشاد ہے لا تفنا عجائبہ ولا تنقضی غرائبہ. قرآن وہ کتاب ہے کہ جس میں خوبصورت چیزیں، جو عجائب ہیں، حیرت انگیز چیزیں، وہ کبھی فنا نہیں ہو سکتی، اور وہ چیزیں کہ جو بشریت کو حیران کر دیں اور جن میں بہت لطیف نکات پائے جاتے ہیں، وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتے. اور دوسری ضرورت تفسیر قرآن کی اس لیے بھی ہے کہ قرآن حقیقت میں کانسٹیٹیوشنل کتاب ہے. قرآن میں اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کو ڈیٹیل میں بیان نہیں کیا ہے، اور اگر ڈیٹیل میں قرآن کریم میں سب کچھ بیان کیا جاتا تو قرآن ایک جلد میں نہیں، ہو سکتا ہے 20 جلد میں، بلکہ 50 جلد یا 100 جلد میں ہوتا، اور پھر وہ اس طرح سے پریکٹیکل نہ رہ جاتا. لوگ اس کو ڈے ٹو ڈے لائف میں امپلیمنٹ نہیں کر سکتے تھے، اس کی تلاوت نہیں کر سکتے تھے، اور اس سے اس طرح سے متمسک نہیں ہو سکتے تھے. لہذا اللہ نے قرآن کو مختصر رکھا ہے، اور تفسیر کے لیے محمد و آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام کو معین فرمایا ہے، تاکہ قرآن کی افادیت مکمل طور پر برقرار رہے اور لوگ گمراہیوں کا شکار بھی نہ ہوں محمد و آل محمد سے تمسک کے نتیجے میں. فور ایگزامپل، قرآن میں نماز کا حکم ہے، نماز کی رکعتوں کا حکم نہیں ہے. قرآن میں روزے کا حکم ہے، اصول و ضوابط روزے کے مقرر نہیں ہے. حج، ارکان حج قرآن میں مشخص نہیں کیے گئے. اور اسی طریقے سے قرآن کریم چونکہ تھرڈ ریزن آف تفسیر نازل ہوا ہے تدریجی طور پر، گریجول طور پہ 23 ایئرس میں، تو وہ کتاب کے جو 23 ایئرس میں نازل ہوئی ہو، اور قرآن کی خصوصیت ہے کہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ایک ٹاپک کو اللہ نے ایک ہی سورے میں نہیں رکھا ہے. قرآن سبجیکٹ وائز کوئی کتاب نہیں ہے. 23 ایئرس میں حالات زمانہ کے اعتبار سے نازل ہونے والی کتاب ہے. تو ایک ہی سبجیکٹ ہو سکتا ہے 10 سوروں میں ہو، 20 سوروں میں ہو، 50 سوروں میں ہو. تو جب تفسیر ہوتی ہے تو پھر قرآن کی تمام آیتیں جو ایک سبجیکٹ سے ریلیٹڈ ہیں، جب ان کو when we put them together then we understand in a better way. تو اس لحاظ سے بھی تفسیر کی ضرورت ہے. اور یہ کہ بہرحال 23 ایئرس کے پیریڈ میں قرآن نازل ہوا، 1400 سال پہلے قرآن نازل ہوا ہے، تو قرآن کا جو کانٹیکسٹ ہے اس سے بھی واقفیت ضروری ہے. آؤٹ آف کانٹیکسٹ اگر آج ہم کوئی بات کہہ رہے ہیں اس کو نقل کیا جائے تو اس کی میننگ چینج ہو جاتی ہے، چاہے کہ وہ کتاب کے جو 1400 برس پہلے نازل ہوئی ہے. تو یہ حقیقت میں چوتھا سبب ہو جائے گا قرآن کریم کی تفسیر کا. اور پانچواں سبب قرآن کریم کی تفسیر کا اور اس کی ضرورت کا یہ ہے کہ قرآن قیامت تک سرچشمہ ہدایت ہے. امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، فرزند رسول کیا بات ہے کہ ہم کوئی اور کتاب پڑھتے ہیں تو ایک مرتبہ 2 مرتبہ پڑھنے کے بعد میں پھر دل بھر جاتا ہے، مگر قرآن کریم ہم جتنی مرتبہ بھی پڑھتے ہیں ہر مرتبہ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے قرآن فریش ہے، بالکل نیو ہے. امام نے فرمایا اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کو
کسی ایک زمانے کے لیے نازل نہیں کیا بلکہ ہر زمانے کے لیے نازل کیا ہے، اور قرآن ہر دور کی ضرورت ہے۔ چونکہ قرآن ہر زمانے کے لیے نازل ہوئی ہے، نازل ہونے والی کتاب ہے، ہر زمانے کی ضرورت ہے، لہٰذا ہر دور میں اور ہر زمانے میں اس کی تفسیر بھی ہونی چاہیے۔ یہ حقیقت میں جواب ہے اس کوشچن کا جو مومنین کے ذہنوں میں آتا ہے کہ جب اتنی تفسیریں قرآن کی موجود ہیں تو پھر تفسیریں کیوں کی جا رہی ہیں، کیوں لکھی جا رہی ہیں، کیوں بیان کی جا رہی ہیں؟ تو یہ اس کا مختصر جواب ہے۔ اور قرآن کریم کی تفسیر کی بہت سی قسمیں ہیں، یا یہ کہا جائے بہت سی ڈائمینشنز ہیں قرآن کی تفسیر کی، بہت سے پرسپیکٹیوز ہیں جن کے پیش نظر قرآن کی تفسیر کی جا سکتی ہے۔ کبھی قرآن کی تفسیر قرآن کے ذریعے ہوتی ہے، اور یہ ظاہر ہے کہ بہترین قسم ہے۔ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کا شیوا اور طرۂ امتیاز یہی تھا کہ جب ان سے قرآن کی کوئی آیت پوچھی جاتی تھی تو وہ اس آیت کی تفسیر خود اسی قرآن کے ذریعے کرتے تھے، دوسری آیتوں کو پیش کر کے۔ البتہ اس کے لیے ظاہر سی بات ہے جو علم چاہیے، جو معرفت چاہیے، وہ اللہ نے راسخون فی العلم اہل بیت اطہار علیہم السلام کو عطا فرمائی تھی۔ تو یہ بہترین تفسیر ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر خود قرآن کی آیتوں کے ذریعے کی جائے، اور مولا علی نے اس سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں والقرآن ينطق بعضه ببعض، قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کو ایکسپلین کرتا ہے، ایک آیت دوسری آیت کی ترجمانی کرتی ہے۔ تو یہ ایک طریقہ ہو گیا تفسیر قرآن بالقرآن۔ اور قرآن کی تفسیر کی دوسری قسم یا دوسرا ڈائمینشن تفسیر قرآن بالمأثور یا تفسیر قرآن بالاحادیث، جسے کہا جائے گا تفسیر روائی، یعنی محمد و آل محمد علیہ السلام کے ذریعے جو روایات ہم تک پہنچی ہیں ان کے تناظر میں قرآن کی تفسیر بیان کی جائے۔ اور اس سلسلے میں ہمارے ہاں الحمدللہ بہت رچ لیگیسی ہے۔ محمد و آل محمد علیہ السلام سے جو احادیث قرآن کی آیتوں کی تفسیر میں پہنچی ہیں ان کے بہت سارے کلیکشنز ہیں۔ فار ایگزامپل تفسیر قمی جو سب سے اولڈ کلیکشن ہمارے پاس موجود ہے، ایک بڑی اماؤنٹ میں قرآن کی آیتوں کے حوالے سے، وہ تفسیر قمی ہے۔ اور یہ تفسیر قمی کے لکھنے والے علی ابن ابراہیم قمی، یہ دراصل ہمارے 11ویں امام کے صحابی تھے، اور یہ 307 ہجری میں وفات پائے ہیں۔ تو یقیناً یہ کتاب جو انہوں نے تحریر فرمائی ہے، یہ جو کلیکشن ہے معصومین کی روایتوں کا، یہ 307 ہجری سے پہلے کا ورک ہے۔ تو یہ کافی معتبر ہے، اور اس میں بہت خوبصورت روایات ہیں۔ اور اس کے علاوہ تفسیر عیاشی ایک دوسری کتاب ہے، تفسیر نور الثقلین جو بہت بہترین اور اعلیٰ کتاب ہے، اور اسی طرح سے البرہان، یہ سب تفاسیر روائی ہیں۔ اور ایک مشہور تفسیر جو مومنین کے گھروں میں موجود ہے، اور ریاض بھائی کے پاس بھی موجود ہے جو مومنین لینا چاہیں، جو یو ایس میں موجود ہیں، قبلہ تلمیذ حسنین صاحب، انہوں نے اس کا ترجمہ کیا، تفسیر صافی، وہ بھی حقیقت میں تفسیر روائی ہی کے دائرے میں آتی ہے۔ تو یہ دو میتھڈز ہو گئے قرآن کی تفسیر کے، قرآن بالقرآن اور تفسیر قرآن روایات کے آئینے میں۔ اور تیسرا میتھڈ ہے تفسیر عقلی، جہاں پہ انسان اپنی عقل کو استعمال کر کے قرآن کی تفسیر کرتا ہے۔ یہ کافی سلپری سلوپ ہے قرآن کی تفسیر میں۔ اگر انسان اپنی عقل کو لگام نہ دے اور اپنی عقل پر قرآن مجید اور معصومین علیہم السلام کے ارشادات کا پہرا بٹھا کے نہ رکھے، تو یہ روش تبدیل ہو جائے گی تفسیر بالرائے میں، اور تفسیر بالرائے کا مطلب ہوا انسان کی ہلاکت۔ روایتوں میں ملتا ہے کہ جس نے قرآن کی تفسیر اپنی رائے سے کی فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کا ٹھکانہ صرف اور صرف جہنم ہے۔ تو یہ تفسیر عقلی، اپنی عقل سے قرآن کی آیتوں کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کرنا، جو انفارچونیٹلی بہت سے مومنین بھی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ قرآن کی ایک آیت لیتے ہیں، ترجمہ پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد میں اس سے ایک نتیجہ نکالنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ تفسیر عقلی ہے، اور اس میں اگر قرآن اور معصومین علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصول و ضوابط، ان کے فریم ورک کے دائرے سے اگر آپ کی عقل باہر چلی گئی تو یہ تفسیر بالرائے ہے، اور یہ ہلاکت ہے۔ تو یہ ایک خطرناک اور سلپری سلوپ ہے
جس سے بہرحال مومنین کو پرہیز کرنا چاہیے. یہ صرف انہی کے لیے الاؤڈ ہے جو قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سے سمجھتے ہوں، تاکہ اپنی عقل پر قرآن اور حدیث کی لگام لگائے رہیں. اور چوتھی قسم جو تفسیر کی، وہ تفسیر علمی، یعنی سائنٹیفک انداز میں قرآن کی تفسیر بیان کی جائے. اگین اس میں بھی یہی سچویشن ہے کہ یہ گڈ بھی ہے اور بیڈ بھی ہے. اور قرآن کی علمی تفسیر یعنی سائنٹیفک تفسیر، اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم سائنس کو یوٹیلائز کر کے قرآن کریم کی تفسیر کریں. اب یہاں پہ جو سلپری سلوپ ہے وہ یہ ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں کہ کوئی نئی چیز معاشرے میں آئی ہے، ایک سینسیشنل ماحول بنا ہوا ہے، تو وہ قرآن کی کچھ آیتوں کو جو ان کے اعتبار سے اس سے میچ کرتی ہیں اس پہ اپلائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ 2 سال 4 سال بعد وہ جو تھیوری تھی وہ انفارچونیٹلی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہے، تو جو ان کی تفسیر تھی قرآن کریم کی وہ بھی آٹومیٹکلی آؤٹ ڈیٹڈ ہو جائے گی. تو یہاں پہ بھی ہمیں سائنس کو، اور صرف سائنس کے فیکٹس کو، تھیوریز کو نہیں، سائنس کے فیکٹس کو استعمال کرنا ہے قرآن کریم کی آیتوں کو ایکسپلین کرنے کے لیے. نہ یہ کہ ہم سائنس کو قرآن پہ امپوز کرنا شروع کر دیں. سائنس کو قرآن پہ امپوز نہیں کرنا ہے، قرآن کی آیتوں کو سائنٹیفک فیکٹس کے ذریعے سے واضح کرنا ہے. اور ایک دوسرا ڈائمنشن ہے تفسیر فقہی کا، کہ جہاں پر قرآن مجید میں جو 500 یا 500 کے آس پاس فقہی آیات ہیں، جورسپروڈنشل آیات ہیں، ان کی تفسیر بیان کی جاتی ہے. تو اس میتھڈ کو، اس منہج کو تفسیر فقہی کہا جاتا ہے. اور کبھی قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے تاریخ کے آئینے میں، ہسٹوریکل جو ایونٹس ہوئے ہیں، اور قرآن میں اللہ رب العزت نے جو انبیاء و مرسلین کے یا اسلامی تاریخ کے واقعات جو تفصیل کے ساتھ بیان کیے ہیں یا اشارے میں بیان کیے ہیں، ان کی ایکسپلینیشن، اس کو تفسیر تاریخی کہا جاتا ہے. اور کبھی تفسیر میں فلسفیانہ جھلک آتی ہے تو وہ تفسیر فلسفی ہو جاتی ہے. اور کبھی تفسیر میں مناظرہ، ڈیبیٹ، ڈسکشن، اس ٹاپک کو پیش نظر رکھا جاتا ہے تو اس کو تفسیر کلامی کہا جاتا ہے. اور کبھی تفسیر میں عرفانی اور مسٹیکل اپروچ اپنایا جاتا ہے تو اس کو تفسیر عرفانی کہا جاتا ہے. اور کبھی تفسیر میں عربک لنگوسٹک اور لٹریچر اور جو زبان کی ظرافتیں ہیں ان کو پیش نظر رکھا جاتا ہے تو اس کو تفسیر ادبی کہا جاتا ہے. تو یہ قرآن کریم کی تفسیر کے 10 میتھڈز سے جنہیں ہم نے بہت مختصر طور پر آپ حضرات کی خدمت میں بیان کیا. اور ہم آلریڈی بیان کر چکے ہیں تفسیر بالرائے، جو نہایت ڈینجرس ہے اور خطرناک ہے، جس سے اللہ رب العزت ہم سب کو اور تمام اہل ایمان کو محفوظ رکھے. اہم تفاسیر قرآن کریم کی، قرآن کریم کی اہم تفاسیر جیسا کہ ہم نے عرض کیا، تفسیر قمی ہے اور تفسیر عیاشی ہے. اور پھر اس کے بعد جو پورے قرآن کریم کی A to Z from the beginning till the end تمام آیتوں کی تفسیر. اب ہو سکتا ہے مومنین کے ذہن میں یہ بھی آ رہا ہو کہ تفسیر فرات بھی ہے اور تفسیر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام بھی ہے. تو یہ سب بھی تفسیر روائی کے دائرے میں آتی ہیں. اور ان تفسیروں کے ساتھ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ پورے قرآن کی تفسیر نہیں ہے. جو تفسیر امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے ہم تک پہنچی ہے، جب آپ اس کو اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں کچھ سلیکٹڈ آیتوں کی تفسیر ہے. امام حسن عسکری نے جو ارشادات قرآن کریم کی کچھ آیتوں سے متعلق اپنی زبان مبارک پہ جاری کیے، قرآن ناطق نے قرآن صامت کو جو لوگوں کے سوالات کے نتیجے میں ایکسپلین کیا، ان کے مجموعے کا نام ہے تفسیر امام حسن عسکری. لیکن اس سلسلے میں جو سب سے بڑے پیمانے پر ایفرٹ کی گئی، کوشش کی گئی، وہ شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے کوشش کی گئی، اور ان کی تفسیر التبیان ہے، جس کو تفسیر جامع کہا جاتا ہے، جس میں انہوں نے قرآن کریم کی تمام آیتوں کی تفسیر کی ہے. ناٹ نیسیسرلی تمام آیتوں کی روائی تفسیر کی ہے، مگر کسی بھی آیت کو انہوں نے چھوڑا نہیں ہے. ہر آیت کو انہوں نے ایکسپلین کیا ہے. جہاں پہ معصومین سے روایتیں ملی وہاں پہ انہوں نے روایتیں لکھی، جہاں پہ روایتیں نہیں ملی انہوں نے خود جو اللہ نے ان کو فہم دیا تھا، فراست دی تھی، اور قرآن کریم کی دوسری آیتوں کے
تناظر میں جو ہم نے میتھڈز بیان کیے تفسیر کے 10، ان کے تناظر میں انہوں نے قرآن کریم کی آیتوں کی تفسیر بیان کی. تو یہ کمپلیٹ تفسیر ہے، فرسٹ کمپلیٹ شیعی تفسیر. کیا نام ہے؟ التبیان. اور اس کے مفسر کا نام ہے شیخ طوسی رحمۃ اللہ علیہ. پھر اس کے بعد جو بہت پاپولر تفسیر ہوئی، جو آج تک پاپولر ہے، وہ مجموع البیان ہے. مجموع البیان یہ شیخ طبرسی کی تفسیر ہے، اور یہ 548 میں اس دار فانی کو کوچ کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو ایک بہت خوبصورت تفسیر جس کا اردو میں ترجمہ بھی ہے، جس کا ہم نے ذکر بھی کیا، الصافی، یہ بھی بہت اعلیٰ قسم کی تفسیر ہے، مگر اس میں زیادہ تر روائی پہلو اختیار کیا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد جو کنٹمپریری تفاسیر ہیں ان میں المیزان، تفسیر نمونہ، تفسیر نور، یہ سب بہت خوبصورت تفاسیر ہیں. اور اردو میں اگر آپ دیکھیں تو علامہ جاڑا صاحب نے ایک تفسیر کی ہے قرآن کریم کی، وہ بھی مومن کے گھروں میں دکھائی دیتی ہے. علامہ دشان حیدر جوادی صاحب نے تفسیر کی ہے، اور علامہ نقن صاحب نے قرآن کریم کی تفسیر بیان کی ہے. اور اردو میں ترجمے بھی ظاہر سی بات ہے موجود ہیں. تفسیر نور کا ترجمہ بھی اردو میں بظاہر دستیاب ہے، اور تفسیر نمونہ کا تو یقیناً دستیاب ہے. بہترین تفسیر جو مومنین کے لیے پریکٹیکل ہے اور ہر جگہ اویلیبل بھی ہے، وہ تفسیر نمونہ. اب اس گفتگو کے بعد ہمارے پاس بہت زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے، لیکن سورہ مبارکہ یاسین، اس کے حوالے سے بھی چند جملے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر دیں. سورہ مبارکہ یاسین قرآن کریم کا 36واں سورہ ہے، اور یہ سورہ مکی کہا جاتا ہے. جب آپ قرآن کھولیں گے تو ان دی بگننگ آف ایچ سورہ آپ کو دکھائی دے گا کہ لکھا ہوا ہے مکیہ یا مدنیہ. تو مکیہ کا مطلب یہ ہوا کہ یہ سورہ مکے میں نازل ہوا ہے، مدنیہ کا مطلب ہوا کہ یہ سورہ مدینہ میں نازل ہوا. البتہ اس کی جو بیٹر ایکسپلینیشن ہے وہ یہ ہے، مکیہ کا مطلب وہ سورہ ہے کہ جو بیفور ہجرہ نازل ہوا ہے، اور مدنیہ کا مطلب وہ سورہ ہے کہ جو آفٹر ہجرہ نازل ہوا ہے. جو فرسٹ 13 ایئرس میں سورہ نازل ہوئے انہیں مکیہ کہا جاتا ہے، اور جو لاسٹ 10 ایئرس میں سورہ نازل ہوئے ان کو مدنیہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ لاسٹ 10 ایئرس میں رسول اللہ مینلی مدینے میں مقیم رہے. اور مکی اور مدنی سوروں میں اگر کوئی مکی اور مدنی سوروں کا فرق پہچانتا ہو تو وہ قرآن کے کسی بھی سورے کو پڑھ کے، اگر نہ بھی لکھا ہوا ہو کہ یہ مکی یا مدنی سورہ ہے، صرف اس کے کنٹینٹ کو دیکھ کے ایزیلی بتا سکتا ہے کہ یہ مکی ہے یا مدنی ہے. جو مدنی سورے ہیں جنرلی ان میں آیتیں چھوٹی ہیں، جنرلی ان میں توحید کا تذکرہ ہے، ان میں قرآن کی عظمتوں کا تذکرہ ہے، ان میں حضور کی نبوت کا تذکرہ ہے، ان میں قیامت کا تذکرہ ہے، یعنی ان میں عقائد حقہ پر روشنی ڈالی گئی ہے. لیکن جو مدنی سورے ہیں ان میں احکام بیان کیے گئے ہیں، حکومت اسلامی کے اصول و ضوابط بیان کیے، پریکٹیکل اسپیکٹس بیان کیے گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب تک رسول اللہ مکے میں تھے، مدینے میں تھے، اس وقت تک ضرورت تھی کہ عقائد کو فورٹیفائی کیا جائے، بلیف سسٹم کو اسٹرینگتھن کیا جائے، اور اصول عقائد ان کی مکمل طور پر نرچرنگ ہو. اور جب رسول اللہ مائگریٹ کر کے مدینے آ گئے اور اب ایک اسلامک سسٹم قائم ہو گیا، تو اب ضرورت ہوئی کہ اسلامی حکومت کے اصول و ضوابط مقرر کیے جائیں، اور جو پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں، نماز، روزے اور تمام شریعت کے احکام، ان کو ایکسپلین کیا جائے. تو یہ جھلک باقاعدہ طور پہ مکی اور مدنی سوروں میں دکھائی دیتی ہے. اور یہ جو سورہ ہے سورہ مبارکہ یاسین، اس میں آل ٹوگیدر 83 ورسز ہیں، اور ان 83 ورسز کو اگر آپ اچھی طرح سے پڑھیں گے تو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ان 83 ورسز کو 4 سیکشنز میں تقسیم کیا جا سکتا ہے. ایک سیکشن کا تعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت سے ہے، جس میں اللہ نے حضور کی رسالت پر روشنی ڈالی ہے، عظمت قرآن بیان کی ہے، قرآن کے نازل کرنے کا مقصد بیان کیا ہے. جو بگننگ ورسز ہیں تقریباً 11ویں آیت تک، ان میں اللہ رب العزت نے یہ کنٹینٹ رکھا ہے. پھر اس کے بعد 11ویں آیت سے لے کر
32 نمبر تک کی جو آیتیں ہیں ان میں اللہ رب العزت نے ہسٹری بیان کی ہے، 3 انبیاء کا ذکر کیا ہے، 3 پروفٹس کا ذکر کیا ہے، ان کی جد و جہد، ان کی اسٹرگل، ان کی کوششیں، کفر و شرک، معاشرے کی برائیوں اور بے حیائیوں کے خلاف جہاد، اس کا اللہ نے ذکر کیا ہے، اور ذکر کر کے رسول کریم اور اہل ایمان کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے کہ اٹس ناٹ دا فرسٹ ٹائم کہ آپ کو اسٹرگل کرنا پڑ رہی ہے حق کا پیغام پہنچانے کے لیے. یہ ہمیشہ سے سسٹم رہا ہے کہ جب بھی کوئی حرف حق بلند کرتا ہے، وہ جیسا کہ مشہور مصرع ہے فارسی کا، چن حرف حق بلند شود دار میں شود، جب کبھی بھی حق کی آواز بلند ہوتی ہے تو وہاں پہ ظاہر سی بات ہے دار و رسن کی آوازیں سنائی دیتی ہیں. اور تیسرا جو پورشن ہے اس سورہ کا، ورس نمبر 33 to 44، ان آیتوں میں اللہ رب العزت نے توحید کا ذکر کیا ہے اور عظمت خداوندی اور اللہ کی نشانیاں ان کا ذکر ہے. اور جو چوتھا پورشن اس سورہ کا ہے، آیت نمبر 45 آنورڈز آخر تک، ان میں اللہ رب العزت نے معاد کا یعنی قیامت کا تذکرہ کیا ہے، قیامت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں، حشر و نشر کی کیفیت بیان کی گئی ہے، سوال و جواب قیامت میں کس طرح سے ہوگا اور دنیا اینڈ کس طرح سے ہوگی، اور پھر اس کے بعد جنت جہنم، ان تمام مسائل کا ذکر کیا گیا ہے. اس سورے کی جو فضیلتیں ہیں ان میں سے چند ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں. رسول اللہ کا مشہور ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں ان لکل شیء قلبا وقلب القرآن یاسین، ہر چیز کے لیے ایک دل ہوتا ہے اور قرآن کا دل یعنی قرآن کا مرکز سورہ یاسین ہے. اگر کچھ نہ ہو، صرف یہی ایک جملہ ہو، تو یہی ایک جملہ سورہ مبارکہ یاسین کی عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے سفیشنٹ ہے. دل کے بغیر انسان کا وجود تصور نہیں کیا جا سکتا. دل مرکز ہے، محرک ہے، مین موٹر ہے. اسی طرح سے سورہ مبارکہ یاسین میں اللہ رب العزت نے وہ سب کچھ سمیٹ دیا ہے جو پورے قرآن میں اللہ نے پھیلایا ہے. اور اگر آپ غور کریں تو توحید کا ذکر قرآن میں ہے، نبوت کا ذکر قرآن میں ہے، امامت کا ذکر قرآن میں ہے، امام مبین یہ لفظ اللہ نے سورہ یاسین میں استعمال کیا ہے، اور پھر اس کے علاوہ قیامت کا ذکر قرآن میں ہے. تو پھر اب بچا کیا؟ ہمارے تمام عقائد حقیقت میں، اور عدل پروردگار وہ تو اللہ کے صفات کا حصہ ہے، تو ہمارے تمام عقائد حقہ اللہ نے سورہ مبارکہ یاسین میں سمیٹ کے بیان کیے ہیں، اور صرف مجمل طور پہ نہیں بلکہ قدر مفصل طور پہ بیان کیے ہیں. تو یقیناً یہ قلب قرآن ہے. اس کو قلب قرآن کیوں کہا جاتا ہے؟ اس کی 2 مین وجہیں ہیں. ایک تو وہی جو ہم نے بیان کی کنٹینٹ کے اعتبار سے، اور دوسری وجہ یہ کہ اس سورہ کی جو بگننگ ہے وہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین. یاسین سے مراد کون ہے؟ یاسین سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں یاسین سے مراد رسول اللہ ہے. اور اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھیں تفسیر قرآنی، قرآن بالقرآن، اس کا نمونہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر دیں، جس کی ایکسپلینیشن دے چکے ہیں. نمونہ یہاں پہ ہے. امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ یاسین سے مراد رسول اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ آپ فرماتے ہیں اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. تو یاسین والقرآن الحکیم اِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، تو اس سے امام جعفر صادق علیہ السلام نے استدلال کیا کہ یاسین سے مراد رسول اللہ کی ذات والا صفات. تو یہ تفسیر بالقرآن کا ایک نمونہ. تو رسول اللہ کون ہے؟ رسول اللہ کی ذات، عالم ہستی کا مرکز رسول اللہ ہے. چنانچہ مشہور حدیث قدسی لولاک لما خلقت الافلاک، اگر آپ نہ ہوتے تو میں کائنات کو خلق نہ کرتا. تو عالم ہستی کا قلب ذات رسول، اور قرآن کریم کا قلب وہ سورہ جو بنام رسول. تو یہ دوسری وجہ بیان کی جاتی یاسین کے قلب قرآن ہونے کی کہ وہ شروع ہوتا ہے حضور کے نام نامی سے. اور اس کے علاوہ اس کی بہت فضیلتیں بھی ہیں. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں
من قرأ یاسین فی نہارہ، اگر کوئی شخص سورہ یاسین کی تلاوت ڈے ٹائم میں کرے گا قبل اس کے کہ رات ہو، کان فی نہارہ من المحفوظین، تو وہ دن بھر پروٹیکٹڈ رہے گا، والمرزوقین، اور اللہ کی طرف سے اس کو اسپیشل رزق ملے گا، حتی یمسی، یہاں تک کہ شب ہو جائے، ومن قرأها فی لیلۃ، اور جو شخص اس کی تلاوت شب میں کرے گا قبل اس کے کہ وہ سوئے، وکل بہ الف ملک، اللہ عز وجل 1000 فرشتوں کو اس کی حفاظت کے لیے مقرر کرے گا، یحفظونہ من کل شیطان رجیم، تمام شیاطین جن و انس سے وہ اس کی حفاظت کرتے رہیں گے، ومن کل آفہ، اور ہر طرح کی آفت و بلا سے اس کی نگہداشت کرتے رہیں گے۔ تو اس سورہ مبارکہ یاسین کی تلاوت کی فضیلت ہے، اور حضور سے ہی منقول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ اس سورے کو معمہ کہا جاتا ہے۔ جب آپ سے پوچھا گیا what is the meaning of معمہ، تو حضور نے فرمایا تعم صاحبها خیر الدنیا والآخرہ، اس سورے کو معمہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ سورہ دنیا اور آخرت کے تمام خیر کو، تمام خوبیوں کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے، اس لیے اس کو معمہ کہا جاتا ہے۔ اور ایک خوبصورت روایت جو رسول اللہ سے مولا علی علیہ السلام نے نقل فرمائی ہے سورہ یاسین کی فضیلت میں، وہ یہ ہے جس میں 10 فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، یا 10 برکات بیان کی گئی ہیں سورہ یاسین کی تلاوت کی، کہ اگر کوئی سورہ یاسین کی پابندی سے تلاوت کرے گا، بھوکا ہوگا سیر ہو جائے گا، پیاسا ہوگا سیراب ہو جائے گا، عریاں ہوگا بالباس ہو جائے گا، غیر شادی شدہ ہوگا شادی کا انتظام ہو جائے گا، پریشان ہوگا تو اس کو امنیت مل جائے گی، مریض ہوگا تو عافیت مل جائے گی، قیدی ہوگا تو رہائی مل جائے گی، مسافر ہوگا تو سفر میں کامیابی ملے گی، میت کے پاس اس کی تلاوت کی جائے گی تو اسے راحت ملے گی، اور اگر گمشدہ کی تلاش میں ہوگا تو وہ گمشدہ اس تک پہنچ جائے گا۔ تو یہ 10 برکتیں سورہ مبارکہ یاسین کی بیان کی گئی ہیں، اور انشاءاللہ اصل برکت جو سورہ مبارکہ یاسین کی ہے وہ ہدایت ہے، دنیا میں بھی ہدایت ہے اور آخرت میں بھی ہدایت ہے، دنیا میں بھی نجات ہے اور آخرت میں بھی نجات ہے۔ اصل برکت اور اصل فضیلت سورہ مبارکہ یاسین کی وہ ہے، اور یہ وہ فضیلت ہے کہ جو اسی کو ملے گی کہ جو سورہ یاسین کو پڑھے بھی اور سمجھے بھی اور اپنی عملی زندگی میں اس خوبصورت سورہ کی تعلیمات کو امپلیمنٹ بھی کرے۔ اب ہمارے پاس وقت نہیں رہ گیا ہے، لیکن یہ 4 آیتیں یا 5 آیتیں ان کی تلاوت مختصر طور پہ کر لیتے ہیں اور ان کا ترجمہ اور ایکسپلینیشن بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم تنزیل العزیز الرحیم۔ اس سورہ کی بگننگ جو ہوتی ہے وہ حروف مقطعات سے ہوتی ہے۔ مقطعہ مینس سپریٹڈ لیٹرز، یاسین، اور حروف مقطعات سے قرآن میں 28 سوروں کی ابتدا ہوتی ہے، اور یہ تمام حروف مقطعات جو قرآن کے 28 سوروں میں یوز ہوئے ہیں، جب آپ ان کو کمبائن کریں گے تو یہ 14 حروف بنیں گے۔ یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے، شاید اللہ رب العزت ان کوڈ ورڈز کے ذریعے سے اللہ رب العزت مسلمانوں کو ان کی ہدایت کے 14 ستونوں کی طرف لے جانا چاہتا ہو۔ 14 حروف ہیں مقطعات کے اور 14 ہادیان دین ہیں، اور جب آپ ان 14 حروف کو ملا کر کوئی سینٹنس بنانا چاہیں گے تو جو بیسٹ سینٹنس بن سکتا ہے اور بنایا گیا ہے وہ یہ ہے، صراط علی حق نمسکہ۔ مومنین اس کو یاد کر لیں، اور حروف مقطعات کے سلسلے میں جب کبھی بھی گفتگو ہو تو فوراً اس جملے کو یاد رکھ لیں۔ اس جملے کو اگر آپ نے یاد رکھ لیا تو جو 14 حروف مقطعات ہیں ان سب کو آپ نے ایک جملے میں سمیٹ لیا اور ان کی معرفت آپ کو حاصل ہو گئی۔ صراط علی حق نمسکہ، علی کا راستہ برحق ہے اور ہم اسی پر گامزن ہیں۔ صراط علی حق نمسکہ، یہ 14 حروف، ان کے مجموعے کا نام صراط علی حق نمسکہ۔
اور پھر اس کے بعد وہ ہم آپ کی خدمت میں عرض کر چکے کہ یاسین سے مراد رسول اللہ کی ذات والا صفات ہے. اور پھر اس کے بعد جو دوسری آیت ہے وہ یہ ہے والقرآن الحکیم. یاسین والقرآن الحکیم، اس واو کو واو قسم کہا جاتا ہے. جب اس کا ترجمہ ہوگا تو یہ کہ قسم ہے قرآن حکیم کی. تو اللہ رب العزت قسم کھا رہا ہے قرآن حکیم کی. قرآن میں اللہ نے جو قسمیں کھائی ہیں ان کے پیچھے دو اہم حکمتیں ہیں. ایک تو یہ کہ جس چیز کے ذریعے قسم کھائی ہے اس سے محبت اور اس کی عظمت کا اعلان، اور پھر اس کے بعد جس چیز کی قسم کھائی ہے اس کی افادیت اور اس کی امپورٹنس کا اظہار. اگر ہم کوئی چیز قسم کھا کے بیان کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز نہایت امپورٹنٹ ہے ہماری نظر میں. تو یہ قرآنی قسموں کا فلسفہ اور فائدہ. یاسین والقرآن الحکیم، اور جو قسم کھائی ہے اللہ نے وہ کس چیز کی؟ قرآن حکیم کی. قرآن کی میننگ کیا ہے؟ ہم پوری زندگی قرآن قرآن کہتے رہتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان 40 برس کا ہو جاتا ہے، 50 برس کا ہو جاتا ہے اور خود اس کو قرآن کی میننگ نہیں پتا ہوتی. پوری زندگی قرآن کا لفظ استعمال کر، قرآن قرآن قرآن، دن میں 10 مرتبہ. میننگ کیا ہے قرآن کی؟ اس کی طرف متوجہ نہیں ہوتا. قرآن کی دو میننگز مینلی بیان کی گئی ہیں. قرآن اللہ کی آیتوں کا، علم کے خزانوں کا مجموعہ، جمع کی گئی کتاب. دس از دا لٹرل میننگ آف قرآن، جمع شدہ کتاب. اور دوسری میننگ قرآن کی ہے وہ کتاب جس کی مسلسل تلاوت ہوتی ہو. تو دونوں میننگز عین ممکن ہے صحیح ہوں اور دونوں قرآن پر اپلائی ہوتی ہیں. اچھا، جو یہاں پہ ایک انٹرسٹنگ بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے ساتھ حکیم کا لفظ استعمال ہوا ہے. حکیم کا مطلب ہوتا ہے وائز. وائز کا لفظ عام طور پر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے، جو زندہ ہو، باحیات ہو، چلتا پھرتا ہو، اس کے لیے عاقل کا لفظ استعمال ہوتا ہے. تو عین ممکن ہے اللہ رب العزت نے قرآن کے ساتھ حکیم کا لفظ استعمال کر کے ہمارے ذہنوں کو اس بات کی طرف متوجہ کیا ہو کہ قرآن کریم تمہارے لیے لیونگ گائیڈ ہے. قرآن کریم تمہارے لیے زندہ کتاب ہے، جاوید کتاب ہے، اور اس کی عظمتوں سے تم واقف رہو. اور قرآن میں اتنی حکمت ہے، حکیم کا مطلب فل آف وزڈم. قرآن میں اتنا وزڈم ہے کہ اگر کوئی قرآن کو سمجھ لیتا ہے مختصر طور پہ تو وہ صاحب حکمت بن جاتا ہے. تو جس کو سمجھ لینے والا صاحب حکمت بن جاتا ہے، خود وہ کتاب کتنی صاحب حکمت ہوگی. والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، یہ وہ بات ہے کہ جسے اللہ قسم کھا کے بیان کرتا ہے، بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ ایڈریس خود رسول اللہ کو کر رہا ہے، یاسین اے میرے نبی، اے سید و سردار. یاسین کا جو مطلب ہے وہ سید و سردار ہے. اے سید و سردار، آپ بے شک نبیوں میں سے ہیں، رسولوں میں سے ہیں. تو اگر اللہ کو قسم کھا کے بیان ہی کرنا تھا تو مشرکوں سے کہتا کہ یہ نبیوں میں سے ہیں. رسول اللہ سے اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ آپ رسولوں میں سے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے مشرکین سے کہنا ہو تو کوئی معنی نہیں رکھتا تھا، مشرکین کہاں ماننے والے تھے. اللہ پھر رسول سے کیوں کہہ رہا ہے؟ اللہ رسول سے اس لیے کہہ رہا ہے کہ اے میرے حبیب، یہ آپ کو مانے یا نہ مانے، آپ ان کے ماننے یا نہ ماننے کے محتاج نہیں ہیں. یا آپ کی تصدیق و تائید کریں یا نہ کریں، آپ ان کے کسی بھی اعتبار سے محتاج نہیں ہیں. آپ مرسلین میں سے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ مرسلین میں سے ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ جو علم الکتاب کا وارث ہے. کفا، قرآن میں جو آیت موجود ہے سورہ رعد میں آخری آیت، وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتَ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ عَلَى صِرَاطٍ مستقیم، اور آپ صراط مستقیم پر ہیں. تنزیل العزیز الرحیم، یہ آخری آیت. یہ آیت، یہ قرآن وہ ہے کہ جسے اس خدا نے نازل کیا ہے جو عزیز بھی ہے، رحیم بھی ہے. عزیز کا مطلب ہوتا ہے بہت پاورفل، رحیم کا مطلب ہوتا ہے ایکسٹریملی مرسیفل. تو بہت پاورفل یعنی قرآن میں کوئی تحریف نہیں ہو سکتی، قرآن کا کوئی جواب نہیں لا سکتا، اور قرآن اپنی جگہ کے اوپر ہمیشہ قائم و دائم رہے گا. اور رحیم کا مطلب جو اس کتاب
وہ فالو کرے گا قرآن کریم اس کے لیے رحمت ہے، اس کی زندگیوں میں رحمت آئے گی، اللہ کی رحمت دنیا میں بھی اس کے شامل حال ہوگی اور آخرت میں بھی اللہ کی رحمت سے وہ بہرہ مند ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔